अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब मुतल्लिमात को G6 कुरान क्लास में खुश आमदीद। हिस्बे मामूल कुरान करीम की इस क्लास का आगाज़ कुरान करीम की तिलावत से ही होगा। एडमिन से गुजारिश है कि किसी एक मुतल्लिमा को प्लीज़ माइक दे दें। अस्सलामु अलैकुम। हमारी पहली मुतालिमा है G6322। G6322। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी शुरू कीजिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اللہ کے نام کے ساتھ جو بھی انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. تو کہہ دے کہ اگر جنوں انس سب اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن کی اس قرآن کی مثل لے آئیں. جی مثل لے آئیں تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکیں گے خواہ ان میں سے بعض کے مددگار ہوں. جزاکم اللہ خیر جزا. بہت اچھا پڑھا آپ نے، بے حد شکریہ. جی اب ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی حدیث پڑھنے کے لیے ایڈمن سے گزارش ہے کہ کسی متعلمہ کو پلیز مائک دے دیں. جی ہماری اگلی مطالمہ ہے G6545. G6545. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کوئی چیز اتنے غور و محبت سے نہیں سنتا جتنے غور سے اس کی 2 رکعت نماز سنتا ہے. بندہ جب تک نماز میں رہتا ہے نیکی اس بندے کے سر پر سایہ فگن رہتی ہے، اور بندے کسی عمل سے اتنا قرب الہی نہیں پا سکتے جتنا قرب کلام الہی یعنی قرآن مجید کے ذریعے پا سکتے ہیں. سنن ترمذی. جزاک اللہ. جی سنن ترمذی. جزاکم اللہ. پرحکمت نسائی کے اس سیگمنٹ میں آج ہم حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ تعالیٰ کا ایک اقتباس پیش کریں گے. ایڈمن سے گزارش ہے کہ پلیز کسی متعلمہ کو مائک دے دیں. جی G6327. G6327. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ پڑھیے گا پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبادت کی جان قرآن کریم ہے، پس تلاوت قرآن کریم کی عادت ڈالنا اور اس کے معنی پر غور سکھانا یہ ہماری تربیت کی بنیادی ضرورت ہے اور تربیت کی کنجی ہے جس کے بغیر ہماری تربیت ہو ہی نہیں سکتی. ہماری نسلوں کو اگر سنبھالنا ہے تو قرآن کریم نے سنبھالنا ہے. تلاوت قرآن کریم کی عادت ڈالنا اور اس کے معنی پر غور کرنا
یہ ہماری تربیت کی بنیادی ضرورت ہے اور تربیت کی کنجی ہے، جس کے بغیر ہماری تربیت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ وہ پہلو ہے جس کی طرف سے اکثر مربیان، اکثر صدران، اکثر امراء بالکل غافل ہیں۔ حضرت ارشاد حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمۃ اللہ تعالی، خطبہ جمعہ 4 جولائی 1997۔ جی، جو یہاں لفظ تھا اکثر عمرہ، امیر کی جمع ہے، اکثر عمرہ بالکل غافل ہیں۔ ارشاد حضرت خلیفۃ المسیح الرابع۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ قرآن کریم کی اس کلاس کے کچھ خصوصی آداب ہیں جس کو پیش کرنے کے لیے آپ ہماری ایڈمن آج حصہ لیں گی، تو پلیز ایڈمن آپ شروع کریں۔ قرآن کلاس کے آداب۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایک مقدس کتاب ہے، اس لیے اس پیاری کتاب کو پڑھنے کے ضروری آداب ہیں، جیسے باوضو ہونا، تلاوت قرآن کریم کے دوران سر کو ڈھانپنا، پاک و صاف لباس، ایسی جگہ کا انتخاب جو پاک و صاف ہو، جہاں شور نہ ہو اور جہاں روشنی اور ہوا مناسب ہو، تاکہ قرآن کریم پڑھتے وقت کوئی دقت نہ ہو۔ تلاوت قرآن کریم سے پہلے تعوذ ضرور پڑھیں۔ اس کے ساتھ کلاس کی سہولت کے لیے کچھ اور ضروری ہدایات ہیں، جیسے براہ مہربانی اپنی درست شناخت کے ساتھ کلاس میں داخل ہوں، جیسے G6123 جو کہ ہماری ٹیم کی جانب سے آپ سب متعلمات کو ارسال کی گئی ہیں۔ صرف ضرورت کے وقت اپنا ہاتھ کھڑا کرنے کے اختیار کو استعمال کریں، اور آپ سب سے نہایت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ کلاس کے دوران اپنا مائک اور کیمرہ بند رکھیں اور اپنی باری پر ہی اپنا مائک آن کریں۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، بے حد شکریہ۔ اب ہم اپنے پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ عظمت قرآن کے اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو سورتوں کا تعارف، مختصر تعارف اور تفسیر پیش کرتے ہیں۔ تو پچھلے جتنی ہماری کلاسیں ہوئی ہیں اس میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کا مختصر تعارف اور تفسیر بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج ہم ایک نئی سورت کا آغاز کر رہے ہیں جو کہ سورۃ المؤمنون ہے، اور آپ کو یہ بھی یاد دہانی کراتی چلوں کہ سورۃ المؤمنون جو ہے یہ ہمارے جو G6 حفظ کلاس کا جو کورس ہمیں محترم حافظ صاحب نے بتایا ہے، اس میں سجیسٹ کیا ہے، اس میں سورۃ المؤمنون بقیہ 3 چھوٹی صورتوں کے ساتھ سورۃ المؤمنون بھی شامل ہے۔ تو آپ سب بہنوں سے گزارش ہے کہ جو مختصر تعارف اور تفسیر ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے علاوہ بھی آپ کوشش کر کے اس کی تفسیر اور جو تعارف ہے اور اس کی تلاوت بھی کریں، تاکہ آپ کو جب حفظ کلاس شروع ہوتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ تو اس کو یاد کرنے میں آپ کو اس سے بہت آسانی ہوگی۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں مختصر تعارف سورۃ المؤمنون کا۔ تو آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سورت کا جو نام ہے، یعنی المؤمنون جو اس سورت کا نام ہے، یہ اس کی ابتدائی آیت سے ماخوذ ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ سورہ مومنین کی صفات سے شروع ہوتی ہے، یعنی اس سورت میں مومنین کی کچھ صفات ہیں، کچھ جس کے بارے میں خدا تعالیٰ نے ہمیں اس سے آگاہی بخشی ہے اس سورہ کی ابتدائی آیات میں۔ اس سورہ کا مقام نزول جو ہے یہ مکی ہے، یعنی یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ بسم اللہ سمیت اس کی 119 آیات ہیں۔ اس سورت میں 6 رکوع ہیں، اور یہ سورت جو ہے اگر ہم قرآن کریم کی جو موجودہ ترتیب ہے جس کو ہم سب پڑھتے ہیں، اس میں اس کی ترتیب کے لحاظ سے اس سورت کا نمبر 23واں ہے، اور یہ 18ویں سپارہ میں 18ویں پارہ یا 18ویں پارٹ میں یہ آپ کو سورہ المؤمنون ملے گی۔ اس سورت میں فلاح عظیم کا اشارہ ملتا ہے، اور یہ فلاح عظیم آپ کا جو پیغام ہے اللہ تعالیٰ مومنین کو دیتا ہے، وہ اس کی دوسری آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد افلح المؤمنون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً مومن کامیاب ہو گئے، یعنی ان کو فلاح حاصل ہوئی۔ فلاح کا مطلب ہے کامیابی اور بقا۔ اس کا یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اس سورہ کی دوسری آیت میں دیا ہے۔ اب ہم اپنا سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور میں اپنی ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ پلیز اس سلسلے کو شروع کریں۔ جی ایڈمن مائک دے دیجیے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हम सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल है, इस सूरत का नाम इसकी जिस आयत में है, इस आयत का नंबर क्या है? जी हमारी अगली मुतालिमा है G6608। G6608। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ये सूरत का नाम उसकी आयत नंबर 2 कहलाती है, बिस्मिल्लाह समेत अगर हम गिने। जी, जज़ाकल्लाह, जवाब दुरुस्त है। जज़ाकल्लाह। ये दिखा भी दिए उन्होंने, कद अफ़लहल मोमिनून, यकीनन मोमिन कामयाब हो गए। इसमें मोमिनों की के लिए खुशखबरी है। सवाल नंबर 2 है, इस सूरत का नज़ूल कहाँ हुआ, कहाँ नाजिल हुई? G6309। G6309। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। ये मक्की दौर में ये नाजिल हुई। जज़ाकल्लाह, जवाब दुरुस्त है जी। ये सूरत मक्की दौर में नाजिल हुई थी। बिस्मिल्लाह समेत अगला सवाल है, बिस्मिल्लाह समेत इस सूरत की कितनी आयात हैं? G6591। G6591। अस्सलामु अलैकुम। ठीक है, हम अपनी दूसरी बहन की तरफ बढ़ते हैं। G6504। G6504। G6591। G6539। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह समेत इस सूरत की 119 आयात हैं। जी, जज़ाकल्लाह, जवाब दुरुस्त है। 119 आयात हैं। अगला सवाल है, इस सूरत में कितने रकू हैं? G6435। G6435। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। इसमें 6 रुकू हैं। जी, जज़ाकल्लाह, जवाब दुरुस्त है। इस सूरत में 6 रकू हैं। इस सूरत अगला सवाल है, इस सूरत में मोमिनों को किस बात का इशारा या खुशखबरी दी गई है? G6457। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, इसमें फलाह अजीम का इशारा मिलता है, यानी कि मोमिनों को बताया गया है कि वो कामयाब होंगे, या जो फलाह का मतलब होता है कामयाबी और बका का मतलब है। जी, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा, जवाब दुरुस्त है। अब मैं हज़रत मसीह मौऊद के एक बहुत ही खूबसूरत शेर से इस सेगमेंट को ख़त्म करती हूँ। नज़ीर उसकी नहीं जमती नज़र में फ़िक्र कर देखा, भला क्यों कर न हो यकता, कलामे पाक रहमा है। जज़ाकल्लाह जज़ा, बेहद शुक्रिया। आज क़वाइद तरतील में हम एक नया उसूल सीखेंगे और उसको पेश करने के लिए आज मैं आपको जी, आज का नया उसूल हमारा नून साकिन और तनवीन में इजहार है। तो हम ये शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम पिछले अस्बाक में पढ़ चुके हैं कि नून साकिन और तनवीन के 4 उसूल हैं। आपको याद दहानी के लिए फिर से बताती चलती हूँ। पहला उसूल जो हम कर चुके हैं वो इदगाम था, इदगाम नून साकिन और तनवीन का इदगाम, और उसमें जो 6 हरूफ तहज्जी, 28 या 29 हरूफ तहज्जी जो हमने थे, उसमें से हम 6 हरूफ तहज्जी के बारे में हम सीख चुके हैं कि उनके बारे में इदगाम कामिल और इदगाम नाकिस किस तरह से होता है। ये सबक हम पिछले 2-3 हफ्तों में कवर 2-3 क्लासेस में कवर कर चुके हैं, तो इसकी तरफ मैं नहीं जाऊंगी। आज हम नून साकिन और तनवीन का दूसरा उसूल जो है, जो इजहार का उसूल है,
اور وہ یہ 6 یا 7, اگر آپ الف اور حمزہ کو علیحدہ گنے تو 7 ہے، اور نہیں تو یہ 6 حروف حلقی یا حروف الاظہار کہلاتے ہیں، اور ان میں نون ساکن یا تنوین کے بعد جب یہ 6 حروف یا آتے ہیں تو اس میں اس کا اظہار ہوتا ہے، یعنی نون کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی نون ساکن اور تنوین کے 2 اصول ہیں، اقلاب اور اخفاء، جو آئندہ کلاسز میں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ تو اظہار کیا ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا، یعنی کسی چیز کو ظاہر کر کے کلیئر کر کے پڑھنا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد 6 حروف تہجی یعنی الف اور حمزہ کو ہم ایک گنتے ہیں، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ جب الف کے اوپر کوئی حرکت آتی ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، تو اس کو ہم حمزہ الف کہتے ہیں۔ اور اگر آپ کو اس چیز کو یاد رکھنے میں دقت ہو تو آپ الف اور حمزہ کو علیحدہ بھی گن کے ساتھ کر لیجئے، جیسے آپ کو آسانی محسوس ہو۔ الف اور حمزہ، ہا، عین، ہا، غین اور خا، یہ حروف حلقی اور حروف اظہار کہلاتے ہیں۔ ان حروف میں سے ان حروف کے بعد، ان 6 حروف کے بعد کوئی بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 6 حروف میں سے کوئی متحرک حرف آ جائے، یعنی ان 6 حروف پہ کوئی حرکت ہو اور ان سے پہلے نون ساکن یا تنوین ہو، تو نون ساکن کی آواز کو غنہ کی طرح یہ نہیں پڑھتے، یعنی اس پہ آواز ٹھہرے گی نہیں اور ناک سے آواز جاری نہیں ہوتی ہے، بلکہ صرف 1 سیکنڈ کے لیے ٹھہرتی ہے آواز اور صاف اور ظاہر اور واضح پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ 6 حروف اظہار یا حروف حلقی کہلاتے ہیں، یعنی یہ 6 حروف الاظہار یا حروف حلقی، جو آپ کو آسان لگے یاد کرنے کے لیے وہ آپ کر لیں۔ حروف حلقی ہم ان کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ سب حروف حلق کے مختلف حصوں سے ادا ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کا نام حروف حلقی بھی ہے۔ تو اس کی مثال آپ کو پیش کرتی ہوں۔ یہاں الف اور حمزہ ایک گنا جا رہا ہے، ایک گنا جاتا ہے، اور یہاں دیکھیں حمزہ کے اوپر حرکت ہے، یعنی الف کے اوپر جب حرکت ہے تو وہ حمزہ بن گیا۔ اس متحرک حمزہ کے آگے اس متحرک حمزہ سے پہلے نون ساکن ہے، تو نون ساکن کے بعد جب متحرک حمزہ یا الف ہوگا تو اس نون کو اظہار سے یعنی کلیئرلی اور کھول کے پڑھیں گے، ینعونا، ین نہیں کرنا، اس کو کھینچنا نہیں ہے اور ناک سے آواز نہیں جاری کرنی، کلیئرلی ینعونا، میں نے عین کی آواز نکال دی تھی، ینعونا ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ نون کو اظہار اور ظاہر پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے بعد حمزہ متحرک آ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ہا ہے، یعنی نون ساکن کے بعد ہا متحرک ہے، اور یہ نون بھی جو ہے یہ ظاہر پڑھا جائے گا، کیونکہ یہ حروف اظہار یا حروف حلقی میں سے ایک حرف ہے۔ منہم، نون کی جو قدرتی طور پہ ناک سے تھوڑی سی مختصر سی آواز جاری ہوتی ہے وہ جاری ہوگی، لیکن مزید اس آواز کو کھینچنا نہیں ہے اور اس کو ہم نے ناک سے جاری نہیں کرنا ہے۔ منہم۔ اس کے بعد عین، یہ بھی حروف حلقی یا حروف اظہار ہے، اور آپ یہاں مثال میں دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے، اور اس کو انعامتا، ایسے نہیں پڑھنا، انعامتا کلیئر اور ظاہر کر کے نون کو پڑھنا ہے۔ ہا، یہ والا ہا بھی جو نرمی سے ادا ہوتا ہے، اور یہ ہا جو حلق سے رگڑ کھاتی ہوئی آواز ہے، اس ہا کو، دونوں ہا جو ہیں ان کو ہم نون ساکن کے بعد اگر یہ ان میں سے دونوں میں سے کوئی ہا آتا ہے تو وہ نون جو ہے وہ ظاہر ہو کے کلیئرلی پڑھا جائے گا، تنحتونا، تنحتونا پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ہے غین، غین بھی حروف اظہار ہے، اور یہاں پہ آپ مثال سے دیکھیے کہ نون ساکن کے بعد غین آ رہا ہے، سو یہاں بھی نون کو ظاہر پڑھا جائے گا، فَسَيُنْغِزُونَ، فَسَيُنْغِزُونَ۔ خا، یہ بھی حروف اظہار ہے، اور یہاں پہ نون ساکن کے بعد یہاں خا ہے، اور اس کو ہم والمنخنقۃ پڑھیں گے، اس کو نون کو ظاہر کر کے کلیئرلی پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں تنوین، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ حروف اظہار یا حروف حلقی آئیں تو وہ نون ظاہر اور کلیئر پڑھا جاتا ہے۔ تو کلن، یہ دمہ کی تنوین ہے، اور ہم نے سیکھا تھا تنوین کے اصول میں کہ جو 2 حرکات ہوتی ہیں، ایک پہلی حرکت
وہ متحرک کرتی ہے اس لیٹر کو, اور دوسری حرکت جو ہے وہ نون ساکن کی قائم مقام ہوتی ہے. تو یہ رسم الخط میں یہ تنوین کی طرح لکھا جاتا ہے, لیکن یاد رکھیں کہ یہ بھی اس میں بھی اس تنوین میں بھی ایک نون ساکن ہے چھپا ہوا ہے جو آپ کو نظر نہیں آتا. سو کولون آمانا, اس کی آواز کو کھینچیں گے نہیں, اسٹریچڈ نیزل ساؤنڈ نہیں ہوگی, کلیئر ہوگی کولون آمانا. یہاں دیکھ لیں اس مثال میں کسرہ تین کی تنوین ہے اور آگے ہا ہے جو کہ حرف حلقی ہے, جروفن ہارن. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی ہم اس کو کلیئر پڑھیں گے نون کو. یہاں دیکھ لیں دما تین کی تنوین ہے اور عین جو کہ حرف حلقی ہے, سمیع علیم. یہاں بھی نون کلیئر پڑھا جائے گا, نون اس کی آواز ناک سے نہیں جاری ہوگی, غنہ نہیں کرنا. یہاں دیکھ لیں دما تین کی پھر تنوین ہے اور اس کے بعد ہا آ رہا ہے, اور علیم حکیم, یہاں آواز ٹھہرانی نہیں ہے. یہاں پھر دماتین کی تنوین ہے اور اس کے بعد غین ہے, رب غفور. یہاں دماتین کی تنوین کے بعد خا آ رہا ہے. تو یہ سارے الف, حمزہ الف, ہا, عین, ہا, غین اور خا, یہ سارے حروف حلقی ہیں یا حروف الاظہار ہیں, اور یہ کلیئر اور ظاہر کر کے نون کو پڑھتے ہیں, علیم خبیر. اب ہم پریکٹس کی طرف جائیں گے اور ایڈمن سے گزارش ہے کہ پلیز کسی ایک متعلمہ کو آپ مائک دے دیجئے. جی ہماری اگلی متعلمہ ہے G6544. G6544. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی یہاں سے آپ پریکٹس کیجئے گا. جی. اور سورۃ الکوثر کی یہ آیت ہے, تھوڑا سا آیت کا ٹکڑا میں نے لیا ہے. آپ مجھے بتائیں گے یہاں اظہار کہاں ہو رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. 1 حرف پہ اظہار ہو رہا ہے, نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت شکریہ. پڑھ کے بھی بتائیے گا ذرا ایک دفعہ اور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل لربک وانحر. جزاکم اللہ, بہت اچھا. جی اس میں کہاں پہ اظہار ہو رہا ہے آپ بتائیں گی, مجھے پوائنٹ کیجئے گا. طیرن ابابیل. جی کیسے اظہار ہو رہا ہے یہاں پہ؟ یہ تنوین فتح تین کے بعد حمزہ آ رہا ہے. جب الف کے اوپر کوئی حرکت ہوتی ہے تو ہم اسے حمزہ کرتے ہیں, کنسیڈر کرتے ہیں, تو یہ حمزہ ہے. تو یہ حمزہ جو ہے حروف حلقی میں سے ہے, اس لیے یہاں پر اظہار ہوگا. نون کی آواز کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے. تو یہ پڑھ کے بھی دکھاؤں میں؟ جی بالکل 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 جی. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. ماشاءاللہ. ابابیلا پھر پڑھ لیتے ہیں یہاں پہ, پھر وقف نہیں ہوگا. اگر آپ کیونکہ کوئی یہاں پہ وقف کا نشان نہیں ہے تو بے شک آپ ابابیلا پڑھیں جو آپ کو ہے, اس میں کوئی قید نہیں ہے. یہاں پہ یہ مثالیں ہیں, اور کیونکہ ہم نے یہ صورتیں زبانی یاد کی ہوئی ہیں تو ہمیں خود یاد رہتا ہے کہ یہاں پہ ہم وقف کرتے ہیں تو ابابیل پڑھا جا سکتا ہے, ورنہ آپ کی مرضی ہے, کوئی اس میں قید نہیں ہے آپ پہ اس وقت. ٹھیک ہے. دوسری تیسری اس آیت کا بھی آپ بتائیے گا یہاں پہ کہاں پہ اظہار ہو رہا ہے؟ نون ساکن کے بعد من جو ہے, یہ نون ساکن کے بعد خا آ رہا ہے. تو یہ ہمارے پاس حروف حلقی میں سے ایک حرف ہے, خا. ماشاءاللہ. یہاں پر بھی اظہار ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. ماشاءاللہ, بہت اچھا, بہت خوبصورت. آگے دوسری اس آیت میں بھی بتائیے گا کہ کہاں پہ اظہار ہو رہا ہے. اس کا یہاں پر یہ زا کے نیچے کسرتین ہے اور اس کے آگے عین آ رہا ہے. یومئذین کے جو آگے کسرتین ہے اور یہ آگے عین حروف حلقی میں سے. ثم لتسألن يومئذ عن النعیم. عن النعیم کر لیں تو تھوڑا سا مجھے لگا ہے جیسے لمبا ہو گیا ہے. دوبارہ پڑھ لیتی ہوں. ثم لتسألن يومئذ عن النعیم.
جزاکم اللہ حسن الجزا، بہت اچھی کوشش تھی آپ کی ماشاءاللہ، بے حد شکریہ۔ ایڈمن آپ کسی اور کو مائکروفون دے دیجیے۔ G6471 G6471 السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ یہاں سے شروع کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورضوا عن جی یہاں پہ کہاں پہ اظہار ہو رہا ہے آپ بتائیں گی مجھے؟ یہ نون ساکن کے بعد جو ہا ہے نا، جی یہاں پر نون کو کلیئر کرنا ہے، جی ایک دفعہ اور، جی ایک دفعہ اور ذرا سا پڑھیے۔ ورضوا عن، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جی آیت کا کیا حصہ پڑھ دیں آیت کا۔ ذالک لمن خشی ربہ، ٹھیک ربہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جی ربہ بھی پڑھ سکتے ہیں بالکل۔ کہاں پہ اظہار ہوا ہے اس آیت کے بقیہ حصے میں؟ لیمن کے جو ہے نا، یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف ہلکی میں خا آیا تو یہاں پر اظہار۔ ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر۔ جی ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا۔ ایڈمن کسی اور کو مائک دے دیجیے۔ جی ہماری اگلی متعلمہ ہے G6557 جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ یہاں سے پڑھیے گا پلیز۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ایک دفعہ اور پڑھیے گا اس کو پلیز۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ جی ہا کو کلیئر پڑھیں، تو یہ مفخم موٹا پڑا جاتا ہے، اس کو موٹا پڑھیے۔ اور مجھے محسوس ہوا کہ آپ نے لام کو تھوڑا سا لمبا کر دیا تھا، ایک اور کوشش کیجیے گا۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش تھی آپ کی۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے پڑھ کے ڈیمونسٹریٹ کر دیا، بتا دیا، اظہار کر دیا، اظہار ہوا کہاں پہ تھا؟ جی یہ سلامن جو ہے یہ تنوین ہے، میم جو ہے دمتن ہے، تو اس کے آگے ہا ہے جس کے نیچے جی کسرہ ہے، تو اس لیے یہ یہاں پہ نون کا اظہار ہوا ہے، نون جی ساکن۔ اظہار ہوئے جی، کیونکہ دمتین کی تنوین کے بعد ہا متحرک ہے اور یہ حروف ہلکی یا حروف الاظہار ہے۔ ٹھیک ہے جزاکم اللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ جی ایڈمن کسی اور کو مائکروفون دے دیں پلیز۔ جی ہماری اگلی متعلمہ ہے G6591 السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام۔ جی یہ والی آیت پڑھیے گا آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ اعوذ باللہ کو معاف کیجیے گا، اعوذ باللہ کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھیں گے؟ مجھے لگا آئین الف اور عین میں آپ نے اتنا فرق نہیں کیا، ایک دفعہ اور پھر پڑھ لیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی جزاکم اللہ۔ شیء کم کھینچا گیا، تو بہت لمبا ہو گیا، دونوں کو برابر۔ جی دوبارہ سے اعوذ باللہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی ابھی بھی آپ بدقسمتی سے وہی آپ کا ہے کہ آپ شیء کو چھوٹا کریں اور تو کو زیادہ لمبا کریں، تو اگر آپ اس کے اوپر دھیان دے دیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیء اور تو برابر وزن پہ برابر لمبے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس آیت کو پڑھیں گی پلیز۔ تصلی نارا حامیہ۔ جی آپ نے غلطی کی، نارن اس کو کھینچنا نہیں ہے، یہاں پہ غنہ نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ ہا جو ہے یہ حروف حلقی یا حروف الاظہار ہے، تو
تو رن جو یہاں پڑھیں گے نارن، اس کو ہم نے مختصر چھوٹا ظاہر کر کے پڑھنا ہے. ایک دفعہ اور کوشش کیجیے آپ. تصلى نارا حامية. جی بہتر تھا ماشاءاللہ، بہت اچھا اور بہتر کوشش تھی. اس کو بھی پڑھیے گا. تسقى من عين عانية. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش تھی آپ کی، جزاکم اللہ احسن الجزا. ایڈمن کسی اور پارٹیسپینٹ کو پلیز مائک دے دیجیے گا. جی ہماری اگلی مطالمہ ہے G6504. G6504. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یہاں سے شروع کیجیے گا پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرح ہاں ظاہر ہونا چاہیے، کلیئر پڑھنا چاہیے پلیز. گلے سے اس کو پڑھیے دوبارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ بہت اچھا. اب اس کو پڑھیے گا سائد کو. فصلی وانحر. جی کہاں پہ اظہار ہوا ہے؟ یہاں پہ ہا سے پہلے نون ساکن ہے اور ہا حروف حلقی ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا. جی دوسری آیت پڑھیے گا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. ماشاءاللہ. جی اظہار بتائیے گا کہاں پہ کیا ہے؟ طَيْرًا کے اینڈ میں تنوین ہے اور جی اگلا لیٹر اگلا ورڈ شروع ہو رہا ہے حمزہ سے، تو یہاں جزاک اللہ بہت شکریہ. جی ایڈمن کسی اور کو مائکروفون دے دیں پلیز. جی ہماری اگلی مطالمہ ہے G6605. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جی مجھے محسوس ہوا تھا کہ اعوذ باللہ میں جو ہے نا آپ نے ہی جو اینڈ والا اس کو بہت زیادہ زور لگا کے پڑھ دیا تھا. ایک دفعہ اور پڑھ لیں. جی سر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماشاءاللہ بہت اچھا، بہت بہت بہترین. جی آگے پڑھیے. وأما من خفت موازينه. ماشاءاللہ اظہار آپ نے کیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا. بتائیے گا کہاں پہ کیا ہے؟ یہ نون ساکن کے بعد خا جو ہے متحرک آ گئی ہے، تو جی اس میں یہ حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے یہاں پہ نون کو واضح پڑھیں گے. بہت اچھا، بہت بہترین ماشاءاللہ. آگے دوسری آیت پڑھیے گا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بہت اچھا. جی ماشاءاللہ. کہاں پہ اظہار کیا آپ نے؟ یہ زا پہ کسرہ تنوین ہے، اس کے بعد عین متحرک حروف حلقی میں سے آیا ہے، تو یہاں جی پہ اظہار کر کے پڑھیں گے. جزاکم اللہ احسن الجزا. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی ایڈمن کسی اور کو مائک دیتے ہیں. G6608. G6608. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پڑھیے یہاں سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. برزوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. جی کہاں پہ اظہار کیا آپ نے بتائیے گا. وہ آپ کا چلا گیا. ہاں جی میں نے انہو کا نون ساکن اس سے پہلے آئین کے اوپر زبر آئی آئین ہے اس لیے، اور دوسری جگہ لمن خشیہ خا آیا اس سے پہلے نون ساکن آیا. جی ایک دفعہ آپ اعوذ باللہ دوبارہ پڑھیے گا. انتہائی معذرت کے ساتھ مجھے محسوس ہوا کہ اس میں کچھ درستگی کی ضرورت ہے. ایک دفعہ اور پڑھ لیں اعوذ باللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی اعوذ باللہ، لام کو ذرا مضبوطی سے پکڑیں، مشدد ہے لام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। माशाल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश है। अलिफ और आइन का फर्क, आऊज़ु, हाँ जी, आऊज़ु। अऊज़ु। माशाल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश है आपकी। ये वाली आयत पढ़िएगा। सलामुन हिया हत्ता मतलइल फजरी। जी, इसको थोड़ा सा आपने ज्यादा लंबा खींच दिया, फिर से पढ़िए। सलामुन हिया हत्ता मतलइल फजरी। जी, बेहतर था। हा को गले से निकालने की कोशिश कीजिए, ये मुफख्खम पढ़ा जाता है, मोटा। ठीक है। सलामुन हिया हत्ता मतलइल फजरी। जी, इंशाल्लाह। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, आपने कहाँ पे इजहार किया था? इजहार हाँ जी, आपने किया है। सलामुन में तनवीन आई थी, तनवीन के बाद हा आया, तो उस वजह से हुरूफ हल्की जी, यहाँ पे किया। बहुत शुक्रिया आपका, बेहद शुक्रिया। एडमिन प्लीज एक और पार्टिसिपेंट को माइक्रोफोन दे दीजिए। जी, हमारी अगली मुतालिमा है G6436। G6436, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, आप यहाँ से पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बेटा आप फिर से दोबारा से पढ़िएगा, औज़ु बिल्लाह, एक दफा और पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बच्चे त्वा नहीं होता, मिनश शैतो है वर्ड, लेटर, हर्फ। शैत्वा नहीं बोलना, ठीक है? जी, कोशिश करें एक दफा और। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। माशाल्लाह, एक्सीलेंट, बहुत प्यारा पढ़ा आपने, बेहद बेहद खूबसूरत पढ़ा, माशाल्लाह। आगे कोशिश कीजिए, यहाँ से पढ़ें। तस्ला नारन हामिया। एक्सीलेंट। और कहाँ पे आपने इजहार किया है? नारन। जी, यहाँ पे क्या क्या आ गया है, जो हुरूफ हल्की में से है। माशाल्लाह, वेल डन, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है बेटा आपका। आगे पढ़िएगा। तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया। वेल डन। और क्या इजहार, कहाँ पे इजहार हुआ है? ऐनिन पे हुआ है, क्योंकि आगे अलिफ आ गया जो कि हुरूफ हल्की में से है। जी, दो जगह इजहार हुआ बच्चे यहाँ पे, आपने दोनों बहुत अच्छा पढ़ा है। पिछले आप बताइएगा, दो जगह आपने इजहार किया है, एक तो आपने सही पॉइंट कर दिया, दूसरा कहाँ पे हुआ था? मिन पे। हाँ जी, नून साकिन के बाद आइन आया था, जो कि हुरूफुल इजहार है, हुरूफ हल्की है, और यहाँ नून साकिन के बाद हमजा अलिफ आया था, और ये दोनों हुरूफुल इजहार हैं, इसलिए दोनों आपने बहुत अच्छा माशाल्लाह पढ़ा था। लेकिन सिर्फ ये हमारे कोर्स का हिस्सा है कि जो हम पढ़ें हमें पता भी हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं और कहाँ कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं। मकसद यही है, इसकी अवेयरनेस दिलाना, ज्यादा आप लोगों को इस चीज का एहसास दिलाना कि जो रूल्स पढ़ते हैं उनको अप्लाई जो कर रहे हैं वो भी हमें पता हो। ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह बेटा, बहुत शुक्रिया। अब हम अपने कोर्स के बकिया, जो आज हमारी क्लास का बकिया हिस्सा है, उसकी तरफ चलते हैं, और वो हमें सिखाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए जो हमारा तदरीबुल कवायद का जो सेगमेंट है वो शुरू होता है। और मैं अपनी साथी टीचर को दावत देती हूँ कि वो प्लीज शुरू करा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सब बहनों को मालूम है कि हम सूरतुल मोमिनून की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आज हम इसकी वर्स नंबर 101 से शुरू करेंगे। तो एडमिन से गुजारिश है कि किसी मुतालिमा को माइक दीजिए। जी, हमारी और अगली मुतालिमा 111 से G6305। G6305, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, आप 111 वर्ष से शुरू कीजिए, तावुज़ और तस्मिया के साथ, और जी,
جی 112 پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منکم تضحکون. انی جزیتهم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون. جی ٹھیک ہے. یہاں تھوڑا سا مجھے لگا تھا ذکری تھوڑا سا 2 سیکنڈ کے لیے. اور آپ بتائیں گے کہ یہاں پہ کون سا اصول ہے؟ یہاں پہ سخرین حتی، یہاں پہ سخرین حتی پہ جو آج ہم نے پڑھا ہے یہ تنوین فتحتین ہے اور اس کے آگے حروف حلقی ہے. تو ہم نے نون کو ہم نے کلیئر پڑھ کے تو حت ان اگلا لفظ پڑھنا. ٹھیک ہے. سخرین حتی، ٹھیک ہے، جزاک اللہ، آپ نے ٹھیک بتایا ہے کہ تنوین کے بعد ان 6 حروف جو ہوتے ہیں ان میں سے یہ ہا متحرک آ گیا ہے. جو 6 حروف ہم نے پڑھے ہیں الف، حمزہ، ہا، عین، ہا، خا اور غین، ان میں سے ہاں جی غین خا، ان میں سے ہا متحرک آ گیا ہے. تو یہاں ہم نے کلیئر پڑھنا ہے 1 سیکنڈ کے لیے. اور اس کے بعد جو ہے یہ وہ مد المنفصل ہے جس کو 3 سیکنڈ لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی جزاک اللہ. اور یہاں پہ بھی سیم ہی ہے. ٹھیک ہے، وہ تنوین کے ساتھ تھا فتحتین کے ساتھ اور یہاں نون ساکن کے ساتھ. ہاں جی. یہاں پہ منکم میں ہا جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے، ورنہ حروف حلقی تو یہاں پہ نون سکون کے ساتھ آئی ہے، اس لیے اس کو بھی ہم نے جو ہے اظہار کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ. دونوں ہا کی مثالیں ہمیں مل گئی یہاں پہ. جی جزاک اللہ. بہت شکریہ. جی ایڈمن سے گزارش ہے کہ کسی اور متعلمہ کو مائک دیجیے پلیز. جی ہماری اگلی متعلمہ ہے G6321. G6321. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ تحفظ اور تسمیہ کے ساتھ 112 اور 13 کی تلاوت کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی جزیتموہ اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون. جی آپ دوبارہ پڑھ دیجیے یہ ورس. انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین. ٹھیک ہے جزاک اللہ. آپ بتائیں گے کہ یہاں مد المنفصل ہے، اس کو کتنا لمبا کرتے ہیں؟ اس کو 4 سے 5 سیکنڈ. ٹھیک ہے، 3 سیکنڈ تک کم از کم اس کو آپ نے لمبا کرنا اور اتنا پڑھنا ہے آپ نے. اور یہ یہاں پہ یہ کون سی مد ہے؟ اس کو زیادہ لمبا کرتے ہیں یہ. ہاں جی 4 سیکنڈ تک. ٹھیک ہے، اس کا نام ویسے تو بڑی مد کہتے ہیں لیکن وہ ٹھیک ہے بڑی مد، مد کبیر یا مد المتصل. ٹھیک ہے کہ اگر حرف مد اور حمزہ یہ ایک ہی لفظ میں آ گیا نا، ٹھیک ہے، تو پھر یہاں پر یہ والی مد زائد آ جاتی ہے. یہ مد المتصل کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، اور اس کو ہم 4 سیکنڈ تک لمبا کریں گے. آپ یاد رکھنے کے لیے آسانی سے یہ بھی سمجھ سکتی ہیں کہ حرکات مختصرہ کو 1 سیکنڈ کے لیے، حرف مدہ کو 2 سیکنڈ کے لیے، اور یہ مد
المنفصل کو 3 سیکنڈ اور مد المتصل کو 4 سیکنڈ کے لیے. تو اس ترتیب سے آپ یاد رکھیں اپنی تلاوت کے لیے. تو اتنا لمبا کریں تو پھر آواز میں خوبصورتی پیدا ہوگی آپ کی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ, بہت شکریہ. جی ایڈمن سے گزارش ہے کسی اور متعلمہ کو مائک دیجیے. جی ہماری اگلی متعلمہ ہے G6583. G6583. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. جی آپ شروع کیجیے, نمبر 113 سے شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. جی ٹھیک ہے. آپ کی یہاں پہ مجھے ذرا الف کی آواز کو عین کی طرح سنائی دے رہی ہے. فل اور دی, ٹھیک ہے جی فل جی. اور یہاں پہ بھی حمزہ ہے, اس کو بھی آرام سے فاسأل العادين. ٹھیک ہے, میں ریپیٹ کر لوں. جی جی ضرور. یہ والی آیت پڑھ لیں دوبارہ. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ بھی او الف اور حمزہ کی آپ نے آواز اور عین کی آواز میں فرق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, او بعد یوم فاسأل العادين. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور یہ کون سی مد ہے؟ اپنی طرف سے میں نے اسی طرح کی فاسأل العادين. جی جی, یہ بہت اچھی کوشش کی آپ نے, بیٹر ہے. آپ بتائیں گے یہ کون سی مد ہے؟ یہ بگ مد مد کبیرہ. جی مد کبیر بھی, اس کو مد لازم بھی کہتے ہیں. کہ اگر یعنی اس کو یوں آپ سمجھ لیں کہ اگر جب ایک ہی لفظ کے اندر جب مد اصلی کے بعد مشدد حروف آ جائے, دال کے اوپر تشدید ہے نا, جی جی جی, پھر یہ مد پائی جاتی ہے, تو اس کو مد لازم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مثال جیسے سورۃ الفاتحہ میں بھی ہے. ہاں جی, اس کی ساؤنڈ بھی 5 to 6 سیکنڈ لمبی ہوتی ہے. جی 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 جی. تلاوت کے حساب سے آپ جتنا مرضی اس کو لمبا لے جائیں, لیکن منیمم آپ 4 سیکنڈ تک آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی 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 ٹھیک. علاوہ پھر جتنا آپ کا سانس ہے, جو آپ کی سپیڈ ہے تلاوت کی, آپ کر سکتے ہیں. جی جی جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر جزا. جی ایڈمن سے گزارش ہے کہ کسی اور متعلمہ کو مائک دیجیے پلیز. جی ہماری اگلی متعلمہ ہے G6513. G6513. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ تعوذ اور تسبیح کے ساتھ یہاں سے 115 آیت نمبر سے شروع کیجیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. یہ آپ نے ٹھیک کر لیا تھا, پہلے لگا تھا جیسے زیادہ لمبا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, 2 سیکنڈ کے لیے. قلیلا, ٹھیک آپ نے پڑھ لیا بعد میں. اور یہاں پہ آپ مجھے بتائیں گی کون سا ہے رول؟ یہاں پر ادغام ناقص ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد واو مشدد ہے, تو یہاں پر پارشلی مرج ہوگا نون واو میں.
ٹھیک ہے ماشاءاللہ ٹھیک بتایا آپ نے. ادغام ناقص ہو رہا ہے, ادغام الغنہ بھی کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, تنوین کے بعد یہ واو مشدد ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ کا. جی ایڈمن سے گزارش ہے کسی اور متعلمہ کو مائک دیجیے پلیز. جی ہماری اگلی متعلمہ ہے G6520. G6520, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا سا اور ذرا دوبارہ پڑھ لیجیے. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ٹھیک ہے ماشاءاللہ, بہت اچھا پڑھا آپ نے. تھوڑا سا ذرا حرکات اشباعیہ کو تھوڑا سا اور لمبا کریں, 2 سیکنڈ تک. ٹھیک ہے, حسابه عند ربه. ٹھیک ہے, اور ادھر بھی یفلح الکافرون. ٹھیک ہے, اور اب دوبارہ سے اس کو نہیں ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں گے اب یہاں کون سا رول آیا ہے. یہاں پر کلکلا ہے, ہارڈ کلکلا. کون سی قسم کا کلکلا ہے. یہاں پر کلکلا کی جو ہارڈ جو تھرڈ قسم ہے, کیونکہ یہاں پر شدہ ہے تو شدہ کو جی ٹھیک ہے, اسٹرانگ کلکلا ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور یہاں پہ کون سا رول آیا ہے. یہاں پر ہم نے جو ابھی پڑھا ہے, نون تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے یہ حمزہ آیا ہے, حمزہ الف, اس کی وجہ سے یہاں پر اظہار. ٹھیک ہے ماشاءاللہ, آپ ٹھیک بتایا, بالکل بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ. جی ایڈمن سے گزارش ہے کسی اور متعلمہ کو مائک دیجیے. جی ہماری اگلی متعلمہ ہے G6475. G6475, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یا آپ یہاں سے شروع کیجیے. وَمَن يَدْعُ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. یہ وہ کب سے کھڑی ہوئی ہے. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. آمین. جی یہاں پہ آپ نے حسابہ, ٹھیک ہے, حسابہ با مجھے لگا تھا جیسے آپ نے پڑھ دیا, دمہ ہے. ٹھیک ہے, اور اس لاسٹ ٹائپ کو دوبارہ پڑھیے ذرا. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ٹھیک ہے, آمین, الحمدللہ. ہماری آج فرسٹ ریڈنگ اس سورہ کی ختم ہوتی ہے, دعا کے ساتھ ختم ہوئی ہے. ٹھیک ہے, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اور یہاں پہ آپ مجھے بتائیں گی کہ کون سا اصول ہے. کیا کس قسم کا ادغام ہو رہا ہے یہاں پہ. میں یہ آپ کو ایکسپلین نہیں کر پاؤں گی. کوئی بات نہیں,
ہاں جی یہ ادغام ٹھیک ہے، یہاں پہ ادغام المتقاربین ہے، ٹھیک ہے، نون ساکن اور تنوین کے بغیر ہے نا، تو اس لیے ہو سکتا ہے آپ کو سمجھنے میں مشکل ہو کہ یہ جب ایسے دو حروف کا ادغام ہو جو اپنے مخرج یا صفات کے لحاظ سے قریب تر ہو، تو یہاں پر پھر ادغام المتقاربین ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ پلیز دوبارہ بولیں گے، ادغام ادغام المتقاربین، یہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا، جب یاد آ گیا جی ٹھیک ہے۔ اور آسان لفظوں میں آپ بس اپنے لیے یاد رکھ لیں کہ تشدید سے پہلے یہ آپ جزم والا لیٹر جو ہے وہ جو اسکپ ہو جاتا ہے، ہاں جی یہ تو ہاں جی جی، تو لیکن یہ بھی آپ کو پھر پتہ ہونا چاہیے کہ ادغام کی کون سی قسم ہے، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ تو اچھا ہمارا ٹائم ختم ہوتا ہے، تو ہم اب ایڈمن کی طرف واپس چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی کلاس اب اختتام پہ پہنچ رہی ہے۔ ہماری ساتھی ٹیچر سے میں پھر سے گزارش کروں گی کہ دعا کرا کے اس کلاس کا اختتام کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل والنهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ آمین، جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اس دعا کے ساتھ ہی ہماری آج کی کلاس کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلی کلاس انشاءاللہ تعالی جمعرات کو پھر ہوگی۔ آپ سب کا اللہ حافظ و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔